سرکار کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم اپنے آقا کی غلامی پہ ناز کرتے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار سجا تھا، تمام خلیوں کے تاجدار، کیونکہ اگر غوث اعظم کو ڈگری تمام خلیوں کے تاجدار کی ڈگری ملی ہے کہ وہ مولا علی کے در سے ملی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سارے کائنات کو قیامت تک اب ڈگری ملے گی تو یہ مولا علی کی اولاد کے در سے ملے گی، سبحان اللہ، غوث اعظم کے در سے ملے گی۔ لیکن دربار سجا تھا، دربار سجا تھا، 4 طرح کے مریض آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے حضور ہم کچھ ریکویسٹ کچھ التجائیں لے کر کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وقت کم ہے، کم زیادہ ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہوتی، تو آپ نے کہا انشاءاللہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، مگر عرض یہ ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو سنو، اولاد چاہتے ہو؟ کہا کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو۔ فوراً دوسرا شخص آیا، کہنے لگا حضور قحط سالی پڑی ہے، انسان اور جانور تڑپ تڑپ کے بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، حضور پانی کا قطرہ نہیں۔ آپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا، حضور کام ٹھپ ہے، پٹ ہے، کام نہیں چلتا، حضور روزی کے اوپر بہت بڑا حملہ ہے۔ آپ نے کہا تم بھی اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کیا کرو۔ اب چوتھا شخص آیا، کہنے لگا حضور فٹنس ہے، کمزوری ہے، تمام بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، حضور کوئی دوا فائدہ نہیں کرتی۔ آپ نے کہا تم بھی اللہ کی بارگاہ میں خوب استغفار کیا کرو۔ 4 لوگوں کو ایک ہی ٹیبلیٹ اور ایک ہی کیپسول بتا دیا، ایک ہی اینٹی بائیوٹک بتا دی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور مرض تو 4 قسم کے ہیں، بیماریاں تو 4 قسم کی ہیں، التجائیں تو 4 قسم کی ہیں، لیکن حضور سب کے لیے ایک ہی اینٹی بائیوٹک، ایک ہی گولی، ایک ہی کیپسول۔ آپ نے کہا جو سب نے کیا ہے وہی تو بتا رہا ہوں، کیا بتائیے کہ یہ 4 مرضوں کی ایک ہی دوا یہ کیسے فائدہ کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا جب تو رب کی بارگاہ میں جب توبہ کرے گا، توبہ کرے گا، جب تو توبہ کرے گا، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ نمازی تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا، توبہ کرے گا تو تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تو تجھے اولاد بھی دے دے گا، تیرے گھر پہ یعنی تیرے یہاں پر پانی بھی رحمت کا برسا دے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو صحت و تندرستی بھی دے دے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو تیرے کاروبار میں برکت فرما دے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو تجھے دنیا بھی دے دے گا اور مرنے کے بعد تجھے جنت بھی دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، فیضان سید علی سرکار، دربار سید علی سرکار، غلامان سید علی سرکار، حضرت مولانا الیاس صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو اس لیے آج یہ تحفہ لے کے جاؤ حضرت کی چوکھٹ سے کہ ہم 2-4 منٹ کے بعد میں یہ ضرور کہا کریں گے یا اللہ میری توبہ۔ ذرا سنائیو نکل بھی نہیں رہی ہٹی سے کیا؟ توبہ کرنے والے جو اللہ والے ہوتے وہ اپنی عبادت کو چھپاتی، اپنی عبادت و ریاضت کو چھپاتی، اور اس کے باوجود بھی وہ خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو خوب توبہ کرو، توبہ کرنے والے بن جاؤ، اور اس کے بعد میں پھر یہ کہو کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، اور مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔
اور ایسا غوث اعظم سے دل لگاؤ کہ جب دنیا سے جاؤ تو جاتے جاتے یہ کہتے جاؤ کیا کہ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، زور سے بولو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا جمیل قادری سوچا سے قربان اپنے مرشد پر، کہ بنایا جس نے ہم جیسوں کو منگتا غوث اعظم کا، بنایا ہم جیسوں کو منگتا غوث اعظم کا۔ تو اللہ والوں نے ہمیں کوئی اور چوکھٹ نہیں دکھائی، ہمیں کوئی اور در نہیں دکھایا، بس یہی کہا وقول اعلیٰ حضرت کہ پھر کے گلی گلی تکا ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں، کیونکہ تیری گلی میں سب کچھ ملتا ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا کہ ارے سربری اچھی لگی نہ خوش ربی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ ہم نے کہا بھائی اولیاء اکرام کی گلیوں میں کائے کو چکر لگا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم ان کی گلی میں چکر لگاتے ہیں، انہوں نے مدینے والے کی گلی میں چکر لگائے تھے، اب ہم وہاں نہیں جا سکتے، تو وہاں کے جو عاشق ہیں ان کے جو دیوانے ہیں ان کی گلی میں تو چکر لگا ہی سکتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم بڑی جلدی بڑی سپیڈ کے ساتھ چلیے۔ ملک شام سیریا کے اندر دو بھائی رہتے تھے، دو بھائی سگے دو بھائی تھے، ان کے والدین نے ان کے ماں باپ نے پروپرٹی کا بٹوارا کر دیا، جو بھی پروپرٹی تھی اس کا بٹوارا کر دیا، اور بٹوارا کرنے کے بعد ان کے گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بھی رکھا ہوا تھا، تو وہ تو بٹوارا کر کے چلے گئے۔ اب جب بٹوارا کرنے کے بعد چلے گئے، پھر سے بٹوارے کی بات آ گئی، بولے بھائی بٹوارا پھر سے ہوگا۔ والد صاحب نے جو بٹوارا کیا تھا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں، سیٹسفائی نہیں ہیں، سنتشٹ نہیں ہیں، بٹوارا دوبارہ ہوگا۔ تو انہوں نے بڑے بھائی نے جب بٹوارا کیا، تو بٹوارا کرنے کے بعد میں پیارے اسلامی بھائیوں، اب جیسے ہی تمام چیزوں کا بٹوارا کر دیا، آیا منہ مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کا منہ مبارک بال شریف، او سبحان اللہ۔ جب اس منہ مبارک کی بات آئی تو منہ مبارک تھے 3، بڑا بولو بھی کتنے؟ جب 3 منہ مبارک کی بات تھی تو اب 3 منہ مبارک، کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ جہاں بھی آپ کا بال شریف منہ مبارک ہوتا ہے، وہاں پر 1 سال کے بعد میں دوسرا بھی ایک بال اور ہو جاتا ہے۔ زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، ارے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ارے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والا۔ اب وہ 3 منہ مبارک تھے ورتمان میں اس ٹائم کے اس سمے میں، کہنے لگے سب چیز کا بٹوارا ہو چکا، اب اللہ کے رسول کے منہ مبارک ہے۔ کہنے لگے بھائی 3 بال 3 منہ مبارک ہیں، تو 7 بٹوارا یہ ہے کہ 1 تم لے لیجئے، 1 مجھے دے دیجئے، جو 1 بچا ہے اس کو آدھا آدھا کاٹ دیجئے۔
تو وہ رونے لگا، کانپنے لگا، کہنے لگا نہیں، اللہ کے محبوب کی منہ مبارک کے میں ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا، اس کو کٹنے دوں گا۔ تو اس نے بڑا تحس میں آگے کہنے لگا اچھا ایسا کر، یہ تینوں منہ مبارک تو رکھ لے اور ساری پراپرٹی مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا ارے دیر کس بات کی ہے؟ ارے جو ملا جس کو ملا اللہ رب العرش ان سے ملا، اور بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو اس کی بات کرتا ہے کہ یہ پنچکی، یہ چٹائیاں، یہ لحاظ، یہ بستر، یہ تبیلی اور پتیلیوں کے لیے لڑائیں، یہ ایک ایک اینٹ کی جگہ کے لیے لڑائیں، یہ قالین اور بستروں کے لیے لڑائیں۔ کہنے لگا نہیں، یہ ساری کائنات جو زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ تو لے لے اور میرے آقا کے منہ مبارک مجھے دے دے۔ اب اللہ کی قسم کتاب میں لکھا ہے کہ ملک شام سیریا کا یہ عاشق رسول، بس یہ نے وہ منہ مبارک کو سر پہ رکھا، ویسے ہی سر پہ رکھا کہ جیسے حضور ہمارے چاندنیاں نے رکھا۔ چاندنیاں ساتھ ایسے لے کر کے آئے اپنے سر مبارک پہ رکھے، ایسے ہی اس عاشق رسول نے لیا وہ منہ مبارک سر پہ رکھا، اور سر پہ رکھنے کے بعد میں بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑا اور تنہے تنہا ایک جوڑی کپڑوں میں نکل کے چلا گیا باہر۔ اب جیسے یہ باہر گیا، اس نے کوئی کرائے پہ مکان لیا یا جھوپڑا وغیرہ، وہ جھوپڑے میں لے جا کر کے خدا کی قسم، ارے اللہ والے جھوپڑوں میں تو چراغ جلاتی اس کے رسول کا۔ ایک دن آقا صابر پاک نے جنگل کو منگل بنا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب اس جھوپڑے میں لے جا کر کے جب منہ مبارک کو رکھا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم، ایسی رحمتوں کی بوچھار اور برسات کہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جب پروانوں کی بھیڑ ٹوٹی اور جب پروانے ٹوٹنا شروع ہوئے شمع کے اوپر، جب یہ چراغ روشن کرا تو خدا کی قسم چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا کا جو میرے رب نے خزانہ دیا ہے، سارے دنیا کے خزانے جب نکلتے ہیں تو گھٹتے ہیں، اور میرے نبی کو جو میرے رب نے خزانہ دیا ہے، جتنا نکلتا ہے اتنا ہی بڑھتا ہے، جتنا نکلتا ہے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ اب صاحب وہ چند دنوں میں کہاں سے کہاں، اور یہ جو تھا جس نے وہ بڑا بھائی جو بے ادب، جو یہ کہہ رہا تھا کہ مادرلہ اس کے ٹکڑے کریں گے، تو پیارے اسلامی بھائیوں چند دن میں بھیک کا کٹورا آیا، اور بھیک مانگتا 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 سب کچھ بک چکا، سارے معاملات خراب ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں بھیک کا کٹورا لے کے اپنے ہی بھائی کے در پہ آیا، اور آنے کے بعد میں بھکاریوں والی صورت، چہرہ مست، اور اس کے بعد میں کہنے لگا لا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ تو یہ جب باہر نکلے بولے بھائی آپ؟ کہنے لگے ہاں میں ہوں، میں کوئی بد نصیب اور کم نصیب ہوں، میں ہوں وہ کہ جو رسول کے بال شریف کے ٹکڑے کروا رہا تھا۔ اے میرے بھائی، تو نے ساری کائنات کو ٹھوکر مار دی، دنیا کا مال و متاع ایک طرف اور اللہ کے منہ مبارک ایک طرف، جب تو نے اس کو رسپیکٹ دی، تو نے اس کا احترام کیا، ادب کیا، تو اللہ تعالیٰ سب وجل نے تجھے سب کچھ دے دیا اور میرا سب کچھ چلا گیا۔ تو اس نے کہا بھائی ابھی دیر نہیں ہے، ابھی جیتے جی زندہ ہو، اس لیے کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی سزا کڑی۔ جلدی سے ان سے توبہ کرائی، اور انہوں نے جب جھومتے ہوئے سرکار پہ سلام پڑھا تو خدا کی قسم یہ کوئی منہ مبارک ہے کہ جو آج اس دربار کے اندر آیا ہے۔ ارے جہاں سید علی سرکار کی محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سید علی سرکار، دربار سید علی سرکار، آستانہ سید علی سرکار، چمن چمن کلی کلی،
من كنت مولا من كنت مولا علی علی من كنت مولا علی علی دم مست قلندر علی علی دم مست قلندر داماد پیمبر داماد پیمبر میرے دل کے اندر میرے دل کے اندر من كنت مولا من كنت مولا ہر قادری بولے ہر قادری بولے ہر رضوی بولے ہر رضوی بولے ہر چشتی بولے ہر چشتی بولے من كنت مولا میرا غوث بولے میرا غوث بولے میرا صابر بولے میرا صابر بولے میرا وارث بولے میرا خواجہ بولے حمدانی بولے من كنت مولا من كنت مولا میں مر جاؤں تو میں مر جاؤں تو میرے قبر پہ لکھنا میرے قبر پہ لکھنا من كنت مولا من كنت مولا نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ منہ مبارک ہے کہ جن کی آپ آج ماتھے کی آنکھوں سے زیارت کریں گے، مگر زیارت جب کریں تو ادب و احترام کا خیال رکھیں اور درود و سلام پڑھیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو باوضو ہو کے اگر دیدار کریں تو کچھ باتیں نہ کہو. تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت لمبی چوڑی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ آج لے ان کی پننا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ان بزرگوں کے در سے میرے آقا اتراکھنڈ کا روحانی بادشاہ شہنشاہ بھائی صابر پاک کا نام سنا ہی نہیں سنا. الحمدللہ ہر عاشق رسول نے جہاں رسول کی محبت ہے وہیں رسول کی اولاد کی بھی محبت ہے. بے شک سبحان. صابر پاک کے انتقال کے بعد پردہ کرنے کے بعد 350 سال تک آپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ ہیں کہاں، آپ دفن کہاں. 350 سال. ابھی ہم آپ قبرستان میں جاتے تو ہر سال قبرستان 2-3 ایکڑ بڑھایا نہیں جاتا. قبرستان اتنا ہی ہے، وہی دیواریں وہی سیما، لیکن ہم آپس میں کہتے ہیں اپنے چچا بابا سے، ارے چاچا پتہ نہیں دادا کی قبر یہاں تھی یا نہیں یہاں تھی. چند دنوں میں 2-4 سال میں وہ نشان بھول جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے. لیکن صابر پاک 350 سال تک آپ کی قبر کا کوئی نشان کوئی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے صابر پاک کی قبر کی نشاندہی کے لیے حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو الہام پیغام دیا. اٹھو عبدالقدوس اٹھو، میرے مقبول میرے صابر کی قبر کو تلاش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے صابر کی قبر کو تلاش کرو. سیمائیں بتا دی گئی کہ پورب میں ادھر، اتر اور دکھن میں ادھر. صابر پاک کی محبت میں صاحب اللہ کا میسیج اور پیغام کا ملا تو پیغام ملتے ہی جیسے یہ عبدالقدوس گنگوہی نکلے، ایک جماعت اور ایک مدنی قافلہ لے کر کے نکلے، اللہ والوں کا قافلہ لے کے نکلے، عاشقان مصطفیٰ کا قافلہ لے کے نکلے. دشائیں بتائی گئی تو آپ یہ دشا میں آئے، جو ہاں اس وقت رڑکی ہے وہاں آئے. رڑکی میں آنے کے بعد میں یہ کھلیئر کے جنگل میں آئے، اور جنگل میں آنے کے بعد اے میرے پیارے بھائی بانس کی کھیتی ہوتی تھی. بانس تو جہاں بانس کی کھیتی ہوتی تھی کچھ چرواہے اپنے جانوروں کو چرانے والے ملے. حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ہمیں یہاں جنگلوں کے اندر جانا ہے. کہنے لگے جنگل میں آج تک جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا، اس میں درندے رہتے بڑے خطرناک، اس کے اندر جانے کی کوشش مت کرنا. کہنے لگے وہ جاتے چارہ تلاش کرنے کے لیے، ہم آئے ہیں اللہ کے محبوب بندے کی قبر تلاش کرنے کے لیے. سبحان اللہ. بانس کو کاٹا گیا، ایک راستہ، ایک روٹ بنایا گیا، ہموار کیا گیا راستہ. راستہ بنانے کے بعد میں یہ مقدس جماعت جب آگے بڑھی اللہ والوں کی
انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا آگے خالی میدان ہے، ہری بھری گھاس کھڑی ہے، میدان ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے اندر کا، چاروں طرف بانس ہے، بیچ میں میدان خالی ہے، بہترین جنتی گھاس، جیسے وہی جو گھاس ہوتی نہیں آج کشمیری گھاس، تو یہاں سے تو جنتی خوشبوئیں، جب آپ اندر پہنچے تو خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے وہیں پر مصلی بچھا دیا اور وہیں پر تلاوت کی، وہیں پر اذانیں دی، اور وہیں پر آپ کئی دن تک مسلسل کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 دن تک آپ وہیں رہے۔ رہنے کے بعد پھر زمین کے گوشے سے آواز آنے لگی، میں یہاں دفن ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہاں دفن ہوں، میں یہاں دفن ہوں۔ تو وہ زمین کے گوشے سے جہاں جہاں سے آواز آتی، وہیں پر عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے۔ اس آواز کو سننے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ ارے ایسے تو پورا میدان ہے، تو پھر ایک زمین کا ٹکڑا اور خطہ ہلنے لگا۔ جب ایسے کر کے وہ زمین ہلنے لگی تو بس آپ نے وہیں پر جو ہے وہ تربت اور قبر کا نظارہ جو تھا، وہیں پر آپ نے مٹی لے کے وہ قبر نمونہ بنا دیا، اور بنانے کے بعد میں پھر آپ نے کہا رب قدیر، یہ 350 سال سے یہ قبر پوشیدہ ہے، سسپینس میں ہے، مولا اس کو چمکانے کی ضرورت کیا تھی، دکھانے کی ضرورت کیا تھی، اس کو اوپن کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کو دکھانے اور جتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آواز آئی، اے عبد القدوس گنگوہی سنو کہ جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو مٹنے نہیں دیتے، جو زمین کے اوپر میرے نبی کی شریعت کو، معرفت کو، حقیقت کو، جو میرے اسلام کو مٹنے نہیں دیتا، میں قیامت تک اس کی قبر کے نشان کو مٹنے نہیں دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان صابر پاک، فیضان مختوم پاک، فیضان سید علی سرکار، دربار سید علی سرکار، نعرہ تکبیر۔ میں قیامت تک ان کی قبروں کے نشان کو بول دو مٹنے۔ ہائے 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 ہائے، تم تو وہ ہو کہ مرنے کے بعد میں بھی تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ مگر یہ اسی کے لیے ہے کہ مٹاتے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ میں تو فجر کی نماز کے لیے نیند بھی نہیں مٹا رہا ہوں، میں تو غلط باتیں، گالی گلوچ، وعدہ خلافی، جھوٹ، عیاری، مکاری، ان ساری چیزوں کو مٹا دے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگ جا، اللہ تجھے بھی چمکا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آستانوں میں اسی لیے ہم آتے، دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے رسول تک، اور رسول پاک کے بعد میں نبوت کا دروازہ تو بولتے خاتم النبیین، اب رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ولایت کا دروازہ بولتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے رسول پاک تک، اور رسول پاک سے لے کے جتنے بھی قیامت تک اللہ کے ولی آئیں گے یا ہیں یا آئے، انہوں نے ایک ہی آواز لگائی، انہوں نے ایک ہی بولی بلوائی، کیا؟ اللہ۔ کیا؟ زور سے بولو۔ انہوں نے یہی کہا کہ کب کہیں جانے کا ارادہ ہو، آج میں گھنٹوں گھنٹوں موبائل پہ بات کر رہا ہوں، ارے آپ بے فکر رہیے، بس ابھی آ گیا، ارے بس ابھی لال قلعہ آ گیا، ارے ابھی پنت نگر آ گیا، لیکن اللہ والا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کہو کہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو 8 بجے تک آ جاؤں گا، 11 بجے تک آ جاؤں گا۔ ارے تو گھر والوں سے کہہ رہا ہے آ گیا، ارے جو اللہ رسول کے بغیر، حکم کے بغیر جو جنت میں نہیں جا سکتا، وہ اپنے گھر میں کیسے چلا جائے؟ گھنٹوں گھنٹوں موبائل ہو رہا، ہاں بس آ گیا، بس ابھی آ گیا، ہاں بس ابھی آ گیا۔ تو ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو 8 بجے تک آ جاؤں گا، 11 بجے تک آ جاؤں گا۔ ارے بولو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ سارے آج پیغام لے کے جائیے، اور جو بھی کچھ آج ہم لوگ کہتے ہیں، ہم سے کہا اور کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ خیریت ہی سمجھو،
ابھی تو اسپتال سے واک آؤٹ کے آیا ہے اور خیریت ہے. کیا خیریت ہے؟ 3 بار ہائی اسکول میں بیٹا فیل ہو گیا. معاذ اللہ. یہ جملے بہت خطرناک ہیں. جیسے ترقی یافتہ دور ہے، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں بزرگ. ارے یہ موبائل کے سارے فنکشن جانتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، یہ موبائل کے سارے فنکشن جانتا ہے. تو ہم نے کہا چچا اس میں سارے فنکشن ہیں لیکن ایک فنکشن اس میں ڈیلیٹ کا بھی ہے، ڈیلیٹ کا ہے. تو یہ زبان جو ہے یہ سارے فنکشن نکالتی ہے 24 گھنٹے میں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے قریب کا پیریڈ اور سمے بڑا نازک ہوگا. یا رسول اللہ کیسا نازک ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا صبح کو گھر سے نکلے گا تو مسلمان ہوگا، رات کو واپس آئے گا تو کافر ہو جائے گا. رات کو لیٹے گا تو مسلمان تھا، صبح اٹھائے گا تو کافر ہو جائے گا. صحابہ کرام کانپنے لگے، یا رسول اللہ کیا ایمان اتنا نازک مٹی سے زیادہ؟ تو اللہ کے رسول نے زبان کی طرف اشارہ کیا. یہ زبان سے ایسے ایسے ورڈ، ایسے ایسے شبد، ایسے ایسے جملے ادا کرے گا کہ اس کا ایمان ایسے نکل جائے گا سینے سے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اس لیے زبان کی حفاظت کرو اور ہر وقت کہتے رہا کرو یا اللہ میری توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ ہے. اور رات کو جب لیٹا کرو تو اپنا ایمان تازہ کر لیا کرو. ہر چیز تو تمہیں تازی پسند ہے، سالن تازہ، یہ تازی، تازہ فروٹ، تازی چیزیں. آقا نے فرمایا رات کو لیٹتے وقت اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو. یا رسول اللہ کیا کریں؟ آقا نے فرمایا رات کو لیٹتے ٹائم یہ کہہ لیا کرو مولا جانے انجانے میں ہماری زبان سے دن بھر میں اگر کوئی جملہ، کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. اسلامی بہن کہے گی کہ میں توبہ کرتی ہوں. کہا توبہ کیا کرو اور توبہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھا کرو، پھر سویا کرو. رات کو سونے کا پتہ ہوتا ہے، صبح اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. آج یہ درویشوں کی درگاہ اور درویشوں کی چوکھٹ سے آج یہ میسج لے کے جاؤ، یہ پیغام لے کے جاؤ. ہم غوث اعظم کے غلام ہیں اور جو ساری کائنات کے مالک و مختار جس کو اللہ نے بنا کے بھیجا، رسول پاک تمام معصوموں کے سردار. آپ 24 گھنٹے میں اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے. رسول پاک ہماری کوئی اوقات نہیں. اس لیے اللہ والوں سے ملو، اللہ والوں سے محبت کرو، لیکن اللہ اللہ کہنا نہ بھولو. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، ارے بولی نہیں رہا، توبہ کرنا نہ بھولو. اور ابھی جب اس سجدے کی بات کر رہے ہیں میاں ہمارے حضور چاند میاں صاحب مدثر العلی نے کیا کیا سجدہ، تو ہم الحمدللہ سجدے والے ہیں اور ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. سبحان اللہ. ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. کہنے لگے بھائی میں چھٹی شریف کیوں مناتے ہو؟ یہ سیدی سرکار علی صاحب کا عرس کیوں مناتے ہو؟ یہ وارث پاک کا کل کیوں مناتے ہو؟ چھٹی شریف غریب نواز کی کیوں مناتے ہو؟ غوث کی 11ویں کیوں مناتے ہو؟ تو ہم کہیں گے سنو، ہمیں شریعت ملی، طریقت ملی، معرفت ملی، حقیقت ملی، ہمیں پورا کمپلیٹ اسلام ملا. ان اللہ والوں سے نہ ہم ان کی نیاز کو چھوڑیں گے اور نہ اللہ کی نماز کو چھوڑیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، نہ نیاز کو چھوڑیں گے اور سب بولو نہ نیاز کو چھوڑیں گے اور نہ نماز کو چھوڑیں گے. نیاز اور نماز یہ دو ٹائر ہیں. ایک موٹر سائیکل کے ٹائر پہ گاڑی نہیں چلتی. محشر کی جان گداز بوبت اولے پرشے سے نماز بوبت. میدان محشر میں سب سے پہلا سوال بندے سے اور بندی سے نماز کا ہوگا. تو نماز کی پابندی کریں. اور اللہ والوں کے در سے تو ہمیں یہی ملے، سجدوں کی سوغات ملی، عشق رسول ملا، شکر اسکار ملا، تلاوت کا ذوق و شوق ملا، ماں باپ کی محبت ملی. اور یہ تمام نیک کام کرنے کے بعد اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرو، ماں باپ سے بھی پیار کرو.
یہ باتیں یاد رکھو، اللہ والوں کے یہاں سے یہی درس ملتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرو. یہ نہیں ہے کہ میرا ماں باپ تو ناراض ہے اور میں بس بزرگوں کی چوکھٹ پہ خود چادر چڑھا رہا ہوں. بزرگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ راضی ہے تو اللہ رسول راضی ہے. خیال کرو. اور باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک درود پاک یاد کر لیجیے میرے ساتھ میں پڑھتا ہوں پھر آپ پڑھیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. جب بندی یا بندہ ایک بار کہتا ہے یا کہتی ہے صلی اللہ علی محمد، اس کے منہ پہ 70 دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں. تو رحمت کے دروازے کھولنا ہے، زحمت کے دروازے نہیں کھولنا ہے انشاءاللہ. تو نہ ہمیں اللہ والوں کو چھوڑنا ہے اور نہ اللہ کی عبادت کو چھوڑنا ہے. ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لائے کے مبارکباد ہیں، آپ تشریف لائے. آپ کا تہہ دل سے ہم لوگ سب استقبال، کیونکہ میں نے وہی کہا کہ چراغ جلا دیا ہے حضرت نے، پروانے تو ٹوٹی نہیں. ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں اللہ والوں سے کہ زمین پہ ہو تب بھی محبت، زمین پہ نیچے ہو تب بھی ہماری محبت نہیں چھوٹنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی.